آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مسئلہ ہوں، تو اب میں کیا بتاؤں کیا مسئلہ ہے۔ ہائے میرے گھر پانی بڑھ گیا، مجھے پیسے دے دیو، مطلب وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صحافت یہی کہتی ہے کہ دوسری طرف کا موقف لازمی لیا جائے۔ یک طرفہ جو یہ صحافی بنے بیٹھے ہیں، جو اپنی اپنی پوسٹیں لگا کے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جھوٹی پوسٹیں لگا رہے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں میری کریڈیبلٹی کا۔ دیواروں میں پانی آیا ہے، آدھا جو وہ گھر جو وہ ڈوبا ہوا تھا، ساتھ والا پلاٹ جو ہے وہ پورا بھرا ہوا تھا پانی کا۔ یہ اب جس کے نام پر جو ہے وہ پیپر تھے وہ جانے، اور یہ سوسائٹی والے جانے۔ میں نے تو اس کے گھر کو سیو کرنے کی کوشش کی تھی، بھائی رہ میں رہی ہوں، سامان میرا پڑا ہے، چیزیں میری پڑی ہیں، تو ڈیمیج بھی میں نے کلیم کرنا ہے نا۔ میرا گھر جو ہے وہ میں سیل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہی کہا ہے کہ میرے بھائی کے نام پہ ہے مکان۔ کلپس میرے پاس ہیں۔ میں نے یہ ایسی بات ہی نہیں کی۔ بڑی مشکلوں سے گھر خریدا تھا، آدھے پیسے بھائی کے تھے، آدھے میرے تھے۔ کہ میرے گھر کے باہر جو ہے وہ پورا پانی جو ہے وہ بھر چکا، ایسے تو گھر اب بکے گا بھی نہیں۔ اب ہماری جو گھر کی قیمت ہے وہ نہیں رہی ہے۔ 7 سال سے میں سوسائٹی میں رہ رہی ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا میں نے سوسائٹی کے خلاف کام کیا۔ دیکھیں میری تصویریں لگا کے، میرے خلاف پوسٹیں لگا کے ان کو ڈالر زیادہ آ رہے ہیں۔ بھائی میری پوسٹیں لگانی ہے نا، میری تصویر لگاؤ، میرے اچھے کارنامے دکھا کر جو ہے وہ پیسے کما لو۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ میری چیزیں وہاں پڑی ہیں، میں نے کلیم کیا ہے کہ بھائی میرا اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ڈیمیج جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ میرے آواز اٹھانے کے بعد ہی تو سوسائٹی میں کام شروع ہوا ہے، اور میں بھی روزے محشر جو ہے وہ گریبان ضرور پکڑوں گی ایسے لوگوں کا جنہوں نے میرے خلاف اور مجھے گندا کرنے کی سازش کی ہے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں QC TV، میں ہوں کاشف جوید، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان بن چکی ہوئی ہیں، تو ان سے یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مسئلہ ہوں، تو اب میں کیا بتاؤں کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس لیے کہ میں بھی 2-3 دنوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کے خلاف پوسٹیں لوگ کر رہے ہیں نا۔ جی جی، پہلا تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈم نے بڑا شور ڈالا ہے، اور میڈم یہ کہہ رہی ہیں ہائے میں مر گئی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میرے گھر پانی بڑھ گیا، مجھے پیسے دے دیو، مطلب وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خلاف ابھی جو ریسنٹ کنٹروورسی کریٹ ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ میڈم نے جو ہے نا وہ مکا بھی کر لیا ہے، 10 لاکھ بھی لے لیا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا کہ میں میڈم سے خود ہی پوچھ لیتا ہوں۔ کیسے بہت اچھا کیا۔ آپ صحافت یہی کہتی ہے کہ دوسری طرف کا موقف لازمی لیا جائے۔ یک طرفہ جو یہ صحافی بنے بیٹھے ہیں، جو اپنی اپنی پوسٹیں لگا کے میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جھوٹی پوسٹیں لگا رہے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں میری کریڈیبلٹی کا، وہ جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ صحافت نہیں ہے۔ صحافت یہی ہے کہ موقف لیا جائے اور پوچھا جائے۔ میں نے جی کوئی پیسہ نہیں لیا، حلفاً جو ہے وہ میں بات یہ کرتی ہوں کہ میں نے کوئی پیسہ ان سے نہیں لیا، نہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے۔ میرا اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہوتا، وہاں پہ پانی جو ہے وہ میرے گھر کے اندر گھس جاتا، یا جو میرا ڈیمیج ہوتا تو میں ضرور کلیم کرتی۔ دیواروں میں پانی آیا ہے، آدھا جو وہ گھر جو وہ ڈوبا ہوا تھا، ساتھ والا پلاٹ جو ہے وہ پورا بھرا ہوا تھا پانی کا۔ یہ اب جس کے نام پر جو ہے وہ پیپر تھے وہ جانے، اور یہ سوسائٹی والے جانے۔ میں نے تو اس کے گھر کو سیو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید لوگوں کو جو ہے وہ میں کیا کہوں کہ لوگ جو ہے وہ کیا غلط سمجھ لیتے ہیں، کیا معاملہ ہے، یا مشہور ہونے کے چکر میں جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی انٹرویو شروع ہو جائیں۔ بھائی رہ میں رہی ہوں، سامان میرا پڑا ہے، چیزیں میری پڑی ہیں، تو ڈیمیج بھی میں نے کلیم کرنا ہے نا۔ ظاہر ہے کہ نقصان تو میرا ہے، نقصان دیواروں کا، در و دیوار کا تو بعد میں ہے، پہلے تو نقصان سامان کا ہے، لوگوں کا ہے، انسانوں کا ہے، چیزوں کا ہے۔ اگر کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے تو وہاں پہ میری جولری بھی پڑی تھی، پیسہ بھی پڑا تھا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ظاہر ہے سوسائٹی انتظامیہ ہوتی نا۔ ہم انتظامیہ کو سیکیورٹی چارجز پے کرتے ہیں۔ سیکیورٹی چارجز پے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکیور ہو۔ 7 سال سے میں سوسائٹی میں رہ رہی ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا میں نے سوسائٹی کے خلاف کام کیا، میں نے کوئی سوسائٹی کے خلاف کام نہیں کیا۔ میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی ذاتی معاملات نہیں۔ اس وقت جو سچویشن تھی میں نے وہ دکھائی ہے۔ اچھا میڈم، جو آپ کی لاسٹ ویڈیو ہے وہ کچھ 10 ملین تک کوئی وہ ریل ہے غالباً، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میڈم جان بوجھ کے جو ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کرتی ہے، کیونکہ آج کل پاکستان میں بھی فیس بک پہ مونیٹائزیشن پہ پیسے ملتے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا میرا فیس بک مونیٹائز ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، اچھا اچھا، مجھے تو کوئی پیسے نہیں اچھا آئے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو آپ کے خلاف جو فوٹوز لگا کے پوسٹیں لگا رہے ہیں نا، آج کل جو فیس بک کی پالیسی ہے اس کے تحت فوٹوز کے زیادہ پیسے ملتے ہیں، شاید اسی لیے۔ اچھا تبھی یہ اب آپ نے مجھے حقیقت بتائی ہے کہ دیکھیں میری تصویریں لگا کے، میرے خلاف پوسٹیں لگا کے ان کو ڈالر زیادہ آ رہے ہیں، ان کو پیسے، ایک تو انہوں نے ویسے بھی پیچھے سے پیسے پکڑ لیے میرے خلاف سازشیں کرنے کے، اور میرے خلاف پوسٹیں لگانے کے بھی فیس بک ان کو زیادہ پیسے دے گا۔ واہ بھائی واہ، ایسی کمائی کھانے سے بہتر ہے
کہ بندہ جو ہے نا بس میں کیا کہوں آپ لوگوں کو, یہ حلال کی کمائی نہیں ہے. علیم خان صاحب جہاں پہ بھائی میری پوسٹیں لگانی ہے نا, میری تصویر لگاؤ, میرے اچھے کارنامے دکھا کر جو ہے وہ پیسے کما لو, میں اجازت دیتی ہوں. لیکن میرے خلاف گندی اور غلیظ اور جھوٹی پوسٹیں لگا کے پیسے کو جو کما رہے ہو نا, اس کا حساب اللہ کو جا کے دینا پڑے گا, یہ کام نہ کرو. اچھا میڈم, جیسے کہ ہم آپ کا ابھی انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ ایک ہوٹل میں رہ رہی ہیں, جی. تو علیم خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں, ویدر وہ کرایہ دار ہے یا وہ اپنے ان کے گھر ہیں, تو جو بھی ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے. تو آپ کتنے دنوں سے یہاں پہ رہ رہی ہیں اور کوئی ان کی طرف سے ابھی تک کوئی؟ بھائی 7-8 دن تو ہو گئے, میرا خیال ہے کل 8 دن ہو جائیں گے مجھے ہوٹل میں رہتے ہوئے. تو میں انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ہی دیکھ رہی ہوں, مجھے تو ابھی سے کسی نے اکوموڈیٹ نہیں کیا. پھر یہ جو ڈائلاگ بولتے ہیں کہ ہم کر دیں گے ایسا, یہ سب نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے, ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کریں گے, جو بھی آپ کا ہوا ہے. میرے کام کا کتنا نقصان ہوا ہے مجھے بتائیں. انہوں نے میری کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے. میرے پیشنٹس, میرے لوگ کتنے ڈسٹرب ہوئے ہوں گے اس چیز سے. میرے رزق پہ لات مارنے والی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے. اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا, اور ان کو جو ہے وہ معافی ملنی بھی نہیں چاہیے کہ جنہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے, جھوٹی معاملات. بھائی میں کرایہ دار ہوں یا مالک مکان ہوں, تمہارا مسئلہ یہ ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ میری چیزیں وہاں پڑی ہیں, میں نے کلیم کیا ہے کہ بھائی میرے اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ڈیمیج جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. میرے آواز اٹھانے کے بعد ہی تو سوسائٹی میں کام شروع ہوا ہے. اچھا میڈم, ابھی جو ہے ریسنٹ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے, اور ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے نا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ میڈم جو ہے نبیہہ علی خان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پریزنٹ کرتی ہیں. تو اس میں کتنی سچائی ہے, وہ کیا ہے؟ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, نہ میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق رکھا ہے. سیاست سے میرا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میرے تو خاندان میں بھی کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے. تو میں سیاست کو نہیں جانتی نہ مانتی ہوں. میں ایک اینکر پرسن ہوں, ایک صحافی ہوں, اس لیے ہمارا سیاست دانوں سے ملنا جلنا رہتا ہے, ہم سب کے انٹرویوز کرتے ہیں. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی میں کسی کے لیے جو پراپرگینڈا کر رہی ہوں. میری ویڈیوز کو اگر کسی سیاسی جماعت نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ شاید ہو سکتا ہے انہوں نے میری سمپتھی میں استعمال کیا ہو کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اور وہ ہوئی ہے, ظاہری بات ہے. مجھے غلط سمجھا گیا ہے, میں غلط نہیں تھی. میں نے کوئی علیم خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پراپرگینڈا نہیں کیا. میری ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, یا ان کی سوسائٹی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں 7 سال سے رہائشی ہوں ایک جگہ کی, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی انہوں نے, تو میں اب جو ہے وہ کیوں ان کے خلاف جاؤں گی؟ ایسی بات نہیں ہے. نہ یہ غلط طریقے سے ان کے نا اپنی میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں, جو میرے خلاف پراپرگینڈا کرتے ہیں, اور یہ ہماری مخالف پارٹی میں سے ہیں. میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی, ینگ میڈیا ایسوسیشن, وہاں سے ٹوٹ کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے 1.5 انچ کی مسجد بنا کے نا اپنی آرگنائزیشنیں بنا لی. اب وہ میرے خلاف کام کرتے ہیں. جہاں انہیں میری کوئی بات مل جاتی ہے نا وہ میرے خلاف پوسٹیں لگاتے ہیں, لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں, اور ادھر سے میرے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کمپین چلانا. یہ ان کے کام ہے. جی میڈم, یہ ایک جو ہے وہ بڑا جو سوال آپ کے خلاف جو اچھالا جا رہا ہے پچھلے 3-4 دنوں سے جب سے یہ سیلاب آیا, وہ یہ ہے کہ صرف میڈم نبیہہ ہی ہیں جن کے ساتھ اس سوسائٹی میں نقصان ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, باقی لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا. تو آپ کا کیا موٹیو تھا؟ آپ نے بطور نمائندہ بن کے دوسرے لوگوں کی آواز اٹھائی کہ آپ کا کیا موٹیو کیا تھا؟ میں ایز اے نمائندہ, ایز اے اینکر پرسن, ایک صحافی کے طور پہ میرا یہ فرض تھا کہ عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں ان کے لیے آواز اٹھاتی. میں نے آواز اٹھائی, سوسائٹی میں کام ہوا, سوسائٹی میں اب اور تیزی سے کام ہو رہا ہے, وہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے ان سے کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے. بس اب جو یہ سلسلہ سارا شروع ہو گیا, لوگوں کی آواز میں بنی, تو اس کا مجھے نتائج یہ بھگتنے پڑے کہ میرے خلاف جو ہے سوشل میڈیا کیمپینز شروع کر دی, اور سارے وہ لوگ ہیں جو میرے مخالف ہیں, جا کے وہ مالک مکان کے انٹرویو کر رہے ہیں. آپ مکان مالک ہے, اچھا ڈاکٹر نبیہہ نے جو ہے وہ کرایہ دار تھی, وہ کرایہ دار ہونا اس یہاں پہ گالی ہے. اچھا, ایک پوسٹ میں نے پڑھی, آپ وہ شاید آپ کو کرایہ دار ہونا جرم ہے. کرایہ دار پیسے دے کے بیٹھتا ہے, فری میں تھوڑی بیٹھتا ہے, پیسے دے رہے تھے ہم. اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا میڈم نبیہہ تو 3ری منزل پہ رہتی تھی. بائی دا وے وہ 3ری منزل تو کوئی ہے ہی نہیں اس کی, نہیں, ایک ہی بیچاری منزل ہے, اور ایک نیچے کا پورشن, ایک اوپر کا. پورا گھر میرے پاس تھا جی, پورا گھر. میں کسی منزل پہ نہیں رہتی, پورا گھر میرے پاس ہے, کسی پورشن میں نہیں رہتی. یہ نا چھوٹے چھوٹے یو ٹیومرز جو پھر رہے ہیں نا, یہ ٹیومر نما, جن کی جو ہے وہ اپنی کوئی ذاتی شناخت نہیں ہے, وہ میرے نام لے کے اور میری تصویریں لے کے اپنی شناخت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ گندی شناخت بنا رہے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور میں کسی منزل پہ نہیں رہتی, کوئی اس کی منزل نہیں, وہ پورا گھر میرے پاس ہے, اور میں پورے گھر میں ہی ہمیشہ رہی ہوں.
چلیں جی میڈم بہت شکریہ آپ کے جی، وقت thank you, کا، thank you. اور آپ اپنے جو چاہنے والے ہیں اور جو آپ کے خلاف اس اور وقت جو میرے لیے propaganda ہاں کر رہے ہیں، جی ان کے لیے کوئی انشاءاللہ message دینا چاہیں گے؟ پروپیگنڈا جو کر رہے ہیں نا، آپ اپنا کام جاری رکھیں، میرے خلاف سازشیں کریں، کھل کے کریں، میرے خلاف پیسے پکڑیں، اپنے بچوں کو یہ حرام کی کمائی کھلائیں کہ جو آپ میرے خلاف سازشیں کر کر کے جو ہے وہ کما رہے ہیں، میری تصویریں لگا کے میرے خلاف پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ فیس بک سے پیسے کمائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پیسے جو ہے وہ کسی کی بیماریوں پہ لگیں یا کسی کی جو پریشانیوں پہ لگیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی کمپین چلانے کا جو ہے وہ صلہ آپ کو ملے گا ضرور. اللہ آپ کو اس میں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے میرے مشکل وقت میں میرے پہ جھوٹے الزامات لگائے ہیں، میرے جھوٹی کریڈیبلٹی کو میری گندا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ آپ سے پوچھے گا ضرور، اور میں بھی روزے محشر جو ہے وہ گریبان ضرور پکڑوں گی ایسے لوگوں کا جنہوں نے میرے خلاف اور مجھے گندا کرنے کی سازش کی ہے. انشاءاللہ یہ بات یہاں نہیں رکے گی، یہ بات عرش تک جائے گی. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا کیا کہنا تھا کہ روسی کہاوت ہے کہ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں کوئی اثر نہیں ہے تو ایسی زندگی فضول ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی زندگی لوگوں کے اوپر کیا اثر ڈالتی ہے. اپنی رائے سے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.